بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط، ان کے الزامات کے بعد جو کچھ صورتحال بنی، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان ڈیولپمنٹ کے پیچھے کیا کوئی منصوبہ ساز ہے، کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، کیا یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے یا یہ اتفاقیہ امر ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا جو مبینہ طور پر لکھا گیا خط، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خط حکومت کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ حکومتی ادارے کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور یہ ادارہ فوج سے ریلیٹڈ ہے، خفیہ ادارہ ہے، اس کے حوالے سے یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کی حکومت سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی اگر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ بھی عدلیہ کی نہیں، صرف 6 ججوں کی لڑائی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ 6 بہادر جج ہیں جنہیں یقینی طور پر اگر 23 مارچ سے پہلے یہ خط لکھتے تو انہیں کسی نہ کسی میڈل سے نوازا جا سکتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اگلے سال پھر ہم میڈل دیں گے۔ تو ان 6 ججوں کو اعلیٰ ترین اعزاز ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ تو ایک چیز تو طے ہے کہ اس وقت ہماری جو عدلیہ ہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا بری طرح شکار ہو چکی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جو دوسرا موضوع ہے وہ بھی ایک سوال سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ سوال یہ کہ جو ابھی پی ٹی آئی کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 سے 10 بڑے معاملات اچانک ریلیف ملنا، اس کے پیچھے کوئی ڈیل ہے، کوئی ڈھیل ہے، کوئی نیگوسیشن ہے، کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ اگر کوئی ڈیل ہے تو ڈیل کرانے والا کون ہے؟ اور بعض ذرائع اس کو انٹرلنک کر رہے ہیں ایک ملاقات کے حوالے سے، جو کہ تقریباً 2 سے 3 روز قبل ہوئی اور خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ وہ ملاقات کن 2 بڑی شخصیات کے درمیان ہوئی، اور ان 2 میں سے ایک شخصیات نے یہ 8-10 بڑے ایشوز میں ریلیف ملنے کے بعد عمران خان سے جیل میں جا کر اچانک ملاقات بھی کی۔ تو کیا وہ یہ عمران خان کو بتانے گئے تھے کہ جو مبینہ طور پر ڈیل تھی یا جو بات چیت ہوئی تھی اسی کے مطابق ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ 2 موضوعات تو کافی ہیں، لیکن سینٹ الیکشن کی بات نہ کی جائے تو یہ بڑا غیر مناسب ہوگا، کیونکہ آج سینٹ کا الیکشن ہے۔ کم از کم 30 نشستوں پر سینٹ کا الیکشن ہونا ہے۔ ٹوٹل 48 نشستیں ہیں، 18 امیدوار اس میں بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، تو پیچھے 30 سیٹیں بچتی ہیں جن میں آج الیکشن ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ رات گئے تک الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی اپنا موقف نہیں دیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے ارکان اسمبلی سے حلف نہیں لیا گیا تو الیکشن نہیں ہوگا۔ تو اب تک تو خیبر پختونخوا کا نہ اجلاس بلایا گیا ہے، نہ حلف لیا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ چانسز بہت زیادہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ ہو۔ تو ان کو اگر آپ مائنس کر دیں خیبر پختونخوا کو، تو باقی تمام صوبوں میں یہ الیکشن ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اس تنبیہ کے بعد الیکشن کمیشن کی تنبیہ کے بعد خیبر پختونخوا سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے اس میں الیکشن کمیشن کو، ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو فریق بنایا ہے، اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سمیت مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 51 اور سیکشن 106 کی غلط تشریح کی ہے۔ ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ سیکشن 104 اور رولز 92-94 کی بھی غلط تشریح کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سکم ہے مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا آئینی تقسیم کے فارمولے کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب اس کے اوپر کوئی نہ فیصلہ آیا ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کا انتظار کرے، تو امکان یہ ہے کہ آج شاید خیبر پختونخوا میں الیکشن روک دیے جائے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا چاند پشاور میں نظر آ گیا ہے۔ حماد اظہر صاحب
پشاور ہائی کورٹ میں نمودار ہوئے ہیں، تو انہیں 51 مقدمات میں 12 سیکنڈ فی مقدمہ کی سپیڈ سے 10 منٹ میں ضمانتیں مل گئی ہیں۔ تو پشاور ہائی کورٹ جو کہ اس وقت پی ٹی اے کی محبوب کورٹ کہلاتی ہے اور اس کا نام ہی ہم نے محبوب کورٹ رکھ دیا، تو محبوب کورٹ نے حماد اظہر کو 51 مقدمات میں جھٹ پٹ راہداری ضمانت دے دی ہے۔ اور اس سے پہلے حماد اظہر جب پشاور میں نمودار ہوئے تو وہ مفروری کی زندگی گزار رہے تھے، روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے وکیلوں کی وردی پہن رکھی تھی۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانتوں کی فیکٹری لگا دی ہے، اور یہی کام احتجاجی دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بھی کیا، جنہوں نے 13 مقدمات میں زرتاج گل کو ضمانتیں دی ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی اے کو ریلیف مل رہا ہے اسی کے سلسلے کی دو اور خبریں ہیں، اور تیسری خبر یہ کہ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ ان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے وہ وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور اب وہ 20 مئی تک آزادانہ اپنے کام کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اور عید سے قبل پیٹرول کے بعد حکومت نے بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور عوام کو دیا ہے ایک زوردار جھٹکا۔ کل حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے کچھ پیسے اضافہ کیا تھا، آج بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ رواں مالی سال کی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی قیمت بڑھائی گئی ہے، اور اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں یہ اضافہ لگ کر آئے گا، اور اس اضافے کا اطلاق کراچی الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ یہ اس اضافے کے علاوہ ہے جو ابھی نیپرا نے باضابطہ درخواست کی ہوئی ہے، وہ تقریباً 5 روپے بنتا ہے، اور اگر نیپرا کی وہ درخواست ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو بجلی قیمت میں مزید 5 روپے اور اضافہ ہوگا، تو یہ تقریباً 7.25 روپے فی یونٹ بجلی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو جو دو بڑی خبریں ہیں ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور شہر اقتدار میں اس وقت ہوائیں بڑی گرم چل رہی ہیں، افواہوں کا زور ہے، ڈرائنگ روم جو ہے وہ گوسپ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک گلی سے دوسری گلی تک پہنچتے پہنچتے خبر بھی بدل جاتی ہے اور خبر کی حیت بھی بدل جاتی ہے۔ کیا ہونے والا ہے اس ملک کے اندر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور لگتا ہے کہ اقتدار کی غلام گردشوں میں کچھ ایسا کھیل جاری ہے جس سے عوام بخوبی طور پر آگاہ تو ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سارے عمل کے پیچھے کون ہے، ہو از بیہائنڈ کانسپریسیز۔ تو بہت سے لوگوں کا نام لیتے ہیں، مثلا سپریم کورٹ کا جو موجودہ تنازع ہے، اس تنازع کے حوالے سے ایک بہت ہی سالڈ رائے پائی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ملک ریاض صاحب ہیں، کیونکہ ملک ریاض کو جتنا نقصان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا، اور وہ پاکستان کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں، جن کی جائیداد کر کر لی گئی، جن کی سوسائٹیاں چھین لی گئی، جن کے دفتر بند ہیں، وہ پاکستان آ نہیں سکتے، اور جن کی لندن میں ضبط کی ہوئی رقم کو بھی انہوں نے ان کو واپس نہیں کیا، بلکہ وہ رقم بھی سرکاری خزانے میں جمع کرا دی ہے۔ تو ان کو اربوں روپے کا بلکہ کھربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، تو وہ چند ارب خرچ کر کے وہ پاکستان کے ادارے کی جو تار و پود ہے اس کو ہلا رہے ہیں، اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، کیونکہ فائلوں کو پہیے لگانے آتے ہیں ملک ریاض صاحب کو۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پوری کہانی کے پیچھے ملک ریاض صاحب ہے، جن کی جیب میں جج، جرنیل، صحافی اور سیاستدان سبھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے حمام میں سارے ننگے ہیں، تو ان کے لیے جب برا وقت ان پر آتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، ان کے لیے میدان میں آتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تختہ کر دیا جائے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ ملک ریاض صاحب کو۔ ملک ریاض صاحب کی حکومت سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ملک صاحب کی کسی سیاستدان سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، ملک صاحب کی لڑائی اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا عدلیہ کے ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عدلیہ بھی انہیں کوئی ریلیف فراہم نہیں کر رہی۔ تو یہ جو لڑائی ملک ریاض کی ہے، اس کے پیچھے ان کے ساتھ جو ایک اور پورا ٹولہ ہے جو مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے، اس میں جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی آتا ہے، اور 2 لوگ اور اس میں شامل ہو گئے ہیں، جن میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس
مظاہر نقوی شامل ہیں جنہیں سپریم کورٹ سے بے عزت کر کے نکالا گیا۔ تو یہ دو جج جو کہ ایک ریزائن کر کے نکلا اور دوسرا رسوا ہو کر نکلا، دونوں جج جو ہے وہ نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں اور دونوں نے پوری کوششیں کر رکھی ہیں۔ تو عدالت یا عدلیہ کے اندر ہمیں جو جوڈیشل پالیٹکس ہے وہ اب ابھر کر سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ اپنی اپنی جگہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بدھ کو جب اس کیس کی سماعت ہونی ہے تو ظاہر ہے 7 رکنی بینچ موجود ہے، اس بینچ میں جن لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ 6 جج اس کے فریق ہیں، وہ جج بھی پوڈیم پر بلائے جا سکتے ہیں۔ پوڈیم کو ویسے کٹہرا کہتے ہیں، تو کٹہرا ذرا سخت لفظ ہے، ججوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے ہم پوڈیم پہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن دراصل ان کو کٹہرے میں ہی کھڑا کرنا ہے۔ ان 6 ججوں سے پوچھا جائے گا یا ان کے بیان خلفی لیے جائیں گے۔ اب یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا کہ ایک سٹنگ جج عدالت میں کھڑا ہو کر خود بیان دے گا یا اپنے وکیل کے ذریعے بات کرے گا۔ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس چل رہا تھا تو ان کے وکیل بات کیا کرتے تھے، جج صاحب کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو اب ان 6 ججوں کو پہلے تو 6 وکیل تلاش کرنے ہیں، اور آج کل وکیل جو ہے وہ سستے میں مل جاتے ہیں، بلکہ مفت مل جاتے ہیں، کیونکہ وکیلوں کو سیاسی ہونے کا بڑا شوق ہوا ہے اور اس قسم کے مقدمات میں شہرت بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان تمام جج صاحبان کو اچھے فاضل بڑے وکیل مفت میں مل جائیں گے اور وہ ان کے بیانات کی روشنی میں عدالت کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کریں گے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی شروع ہوتی ہے کہ یہاں پر نہ صرف عدلیہ کے سینئر لوگوں کو عدالت میں کھڑا ہونا ہے، بلکہ جن کے اوپر الزام ہے وہ بھی طلب کیے جا سکتے ہیں، اور یہ الزام کسی اور پہ نہیں ہے، یہ الزام پاک فوج کے ایک ادارے کے اوپر ہے، جس میں پھر اس ادارے کا سربراہ DDISI بھی آ سکتا ہے، سیکٹر کمانڈر بھی آ سکتے ہیں، ان کے جو مقامی انچارج ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو گواہ بہت سارے بلائے جا سکتے ہیں، اور گواہوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا ذکر اس خط میں، یعنی اگر آپ گواہان کی لسٹ دیکھیں تو جو ججوں کا خط ہے اس کے متن کے مطابق یعنی وہ لوگ جن کے اس میں نام موجود ہے، مثلا جس جج نے لکھا کہ اس کے رشتہ داروں کو مارا گیا، تو وہ جج اور اس کے رشتہ دار، جس جج کی ویڈیو بنائی گئی اور بیڈ روم میں بنائی گئی وہ جج اور اس کے رشتہ دار، تو جن رشتہ داروں کا نام لیا گیا کہ ان کی پٹائی کی گئی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ سب بھی عدالت میں بلائے جائیں گے۔ وہ بھی بلائے جائیں گے جن کو پہلے خط لکھا تھا اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور اس سے پہلے چیف جسٹس جناب عمر الطاف بندیال صاحب، کیونکہ یہ خط انہیں بھی ان کے دور میں بھی لکھے گئے، ان کے دور میں بھی اس قسم کی شکایات سامنے آئی تھی، اور جسٹس شوکت صدیقی کے کیس کی اگر تحقیقات ہونی ہے، یعنی یہ پوچھنا، یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے جس نے عدلیہ کے اختیارات کو انڈرمائن کیا، تو عمر الطاف بندیال صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے، وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے، جسٹس اعجاز الاحسن بھی کٹہرے میں آ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ، اور یہ 6 جج جنہوں نے خط لکھے ان کو تو اپنا تمام جو چیزیں ہیں، جو الزامات ہیں وہ ثابت کرنے پڑیں گے، تو ان سب پر جرا بھی ہونی ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کیا اس عمل سے عدلیہ اور ادارے کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ٹھیک رہ پائیں گے، یا عدلیہ کچھ ایسا ایکشن لے گی کہ دوبارہ ادارہ اس میں مداخلت نہیں کر سکے گا؟ تو اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو معروضی حالات ہیں، اگر آپ حقیقت جاننا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے نظام میں اب تک تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ادارے کو آپ نے سیاست سے علیحدہ کر دیا ہو، خاص کر وہ لوگ جن کے اوپر پہلے سے اعتراض ہے۔ فوج نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا جب جنرل باجوہ اس کے سربراہ تھے کہ ہم سیاست سے خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بڑی جدوجہد محنت کے بعد اور بہت سارے مار کے سر انجام دینے کے بعد فوج کو دوبارہ سیاست کے اندر ان کر لیا۔ اب ایک مرتبہ پھر فوج اور عدلیہ کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا، اور یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ سیدھا سیدھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے حافظ صاحب کو کھڑا کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل حافظ منیر صاحب، وہ بھی ظاہر اپنے ادارے کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے، اگر ان کے ادارے کے اوپر الزامات ہیں اس کا وہ دفاع کریں گے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اچھا، یہ کہ اور اہم بات یہ ہے کہ فوج کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے معاملات کو چلانے کا، کیسز چلانے کا، ودن
ملٹری یہ انکوائری ہوتی ہے، اس کے باہر نہیں ہوتی. تو یہ بڑا کتنا آسان ہے جسٹس قاضی فائز کے لیے کہ ان لوگوں کو وہ کٹہرے میں بلا سکیں. قاضی فائز صاحب کا ایک بڑا مشہور فیصلہ ہے فیض آباد دھرنا کیس. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید، جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنے، ان کو بھی بلایا. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار کو بھی بلایا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اور کوئی بھی جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہ ہوتا ہے، اور نہ اس کی کوئی روایت رہی ہے، اور نہ آئندہ مجھے لگتا ہے پیش ہونے کا امکان ہے. اگر عدلیہ یا سپریم کورٹ اس کے اوپر زور لگائے گی یا کوئی فیصلہ دے گی تو میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے بلکہ خراب ہوں گے. تو یہ معاملات خراب کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، یعنی اس تھیوری کو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں فوج اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئی ہے، اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کو ریلیف دے رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بہت سے معاملات میں ریلیف دے رہی ہے، ایک دو نہیں، کل 8 بیک ٹو بیک فیصلے ایسے ہوئے. مثلا سب سے پہلے فیصلہ یہ آیا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے کمیشن کی سربراہی لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں لیتا جناب، حالانکہ وہ پہلے مان چکے تھے. بعد میں ان کو دباؤ میں لایا گیا، یا گھر سے کچھ ہوا، یا وہ ڈر گئے، یا جو کچھ بھی ہوئے، لیکن انہوں نے بہرحال وہ دوڑ گئے. جو پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بھج گیا، دوڑ گئے. ہی از ناٹ مین آف کمٹمنٹ، انہوں نے ثابت کر دیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی توشہانہ کیس میں بغیر یعنی کسی ہیل و حجت کے، وہ کیس جو کہ تھا ہی نہیں کسی گنتی میں، سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور توشہانہ میں کہا گیا جی کہ ہم تو ایک اپیل سن رہے ہیں، دوسری اپیل کیسے سنیں. اور اس پہ پھر نیب والوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس کو سزا معطل کر دیں، ہم اپیلوں میں بحث کر لیں گے. یہ بالکل ان پریزیڈنٹ تھا، وہاں ان کی سزا معطل ہو گئی. تیسرا ان کی اہلیہ سے ملاقات کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں عدالت نے حکم دیا کہ بشرا بی بی کو عمران خان سے باقاعدہ ملایا جائے. عدالت کو بتایا گیا جی عمران خان یا ان کی اہلیہ جب سے انہیں سزا ہوئی ہے، بشرا بی بی کو جب سے وہ بنی گالہ میں قید ہے، وہ تقریباً 10 بار عمران خان سے مل چکی ہیں، اور یہ ملاقاتیں ان کی اس وقت ہوتی ہے جب اڈیالہ میں وہ پیشی کے لیے آتی ہیں. تو عدالت نے کہا کہ یہ کون سی ملاقات ہے؟ ملاقات تو میاں بیوی کی اسپیشل کرائی جاتی ہے، تو ملاقات کرائیں. تو یہ بھی ان کو ایک ریلیف دیا گیا. اور اس سے پہلے عدالت نے پوچھا تھا کہ اڈیالہ جیل میں کیا صورتحال ہے، کیوں بشرا بیوی کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جاتا، کیا جیل اوور کراؤڈڈ ہے؟ تو بتایا گیا جی پچھلے چند دنوں میں 141 خواتین نئی جو ہے وہ جیل کے اندر لائی گئی ہیں، تو جیل میں تو گنجائش ہے. تو اس پر جج صاحب تھوڑے سے برہم ہوئے، اور ان کا خیال یہ کہ جو بشرا بیوی کو بنی گالہ میں رکھا ہوا یہ زیادتی ہے، انہیں ان کی خواہش کے مطابق اڈیالہ جیل بھیجا جائے. تو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. حقیقی آزادی مارچ کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے، اور ایک اور کیس میں، تو 3 کیسز میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا خبردار کسی نے علی مین گنڈا پور کو ہاتھ لگایا، اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا. اور عدالت نے حکم دیا کہ ان کو بالکل کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی انہیں گرفتار نہیں کر سکتا، اور ان کے جو وارنٹ ہے وہ سب منسوخ کر دیے. لانگ مارچ، توڑ پھوڑ، 9 مئی سب کیسز میں ان کے جو وارنٹ جاری تھے وہ سب عدالت نے ختم کر دیے. اس کے بعد فواد چودھری کو ضمانت مل گئی، زرتاج گل کی 13 کیسوں میں ضمانت ہو گئی. تو ایک تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر آیا. تو اس پر بھی لوگوں نے سوال ظاہر اٹھایا اور کہا کہ یہ تو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو کوئی ریلیف دے رہی ہے، کوئی این آر او دے رہی ہے، کوئی ڈیل کر رہی ہے ان کے ساتھ. اس کے جو تانے بانے ملائے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ملائے گئے ہیں کہ 2-3 روز قبل ایک ملاقات ہوئی، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب خیبر پختونخوا تشریف لے گئے، اور انہوں نے علی مین گنڈا پور سے جا کے ملاقات کی جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے. ملاقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ جی وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، تو وزیر داخلہ صاحب نے ان سے بات کی ہے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ بڑا ڈٹرمن ہو کر کام کریں گے اور لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہونے دیں گے. تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ان کا وہاں خود جانا، ان سے ملنا، اس کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب ملاقات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے جیل میں جا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ 2 دنوں میں سب کچھ ہوتا ہے، اور آج اچانک علی مین گنڈا پور دوبارہ جیل پہنچ جاتے ہیں. تو لوگوں نے اس سے
ایک یعنی اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ کہیں علی امین گنڈا پور کے ذریعے تو طے نہیں پا رہا، اور محسن نقوی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے جا کے یہ سارے معاملات ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ طے کی ہو۔ اور میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ وہ بیہیو کرے تو ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیہیو کرنے کا نتیجہ ہے کہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ لینے علی امین گنڈا پور آج خود اڈیالہ جیل پہنچے۔ اس سارے فیصلوں کے بعد کو 1.5 گھنٹہ ملاقات کی، اور اس کے بعد تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور صحافیوں سے بات کیے بغیر نکل گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ دال ہی کالی۔ اب دو تھیوریاں ہو گئی ہیں، ایک تھیوری یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ لڑوا دیا گیا جی، اور دوسری تھیوری یہ کہ یہاں تو عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو یعنی فل فلیج ایڈوانٹیج دے رہی ہے، یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ہاتھ ہلکا کر رہی ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو ابھی ناراض ہے عمران خان سے، اور اس کی مثال کیا ہے وہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لکھ دیا ہے اور اس کو بلا لیا کٹہرے میں، اور جو لوگ کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ڈیل دے رہی ہے، کوئی ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہی ہے، تو اس کی مثال یہ کہ اس سے آپ کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے جو میں نے نتیجہ حاصل کیا ہے وہ یہ کہ یہ کھیل بلا وجہ نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مارنی کھبی تو بہانی سجی، اور اردو میں سے کہتے ہیں کہ دایا دکھا کے بایا مارنا۔ تو یہ پیرلل دو چیزیں چل رہی ہیں۔ اس میں جو اصل پوائنٹ ہے نا جو مجھے پوری پکچر کے اندر نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو کشمکش ہے، یہ ریاست ورسز عمران خان ہے، اور یہ ریاستی ادارے کا جو معاملہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اس کا ہی سارا جو ہے نا یہ ایک ہمیں منظرنامہ نظر آتا ہے۔ حکومت اس میں کوئی کھلاڑی نہیں ہے، اور نہ کوئی بڑا پلیئر ہے، نہ ان کی حکومت کی کوئی اتنی طاقت ہے۔ اگر حکومت کی طاقت ہوتی تو یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا جناب شہباز شریف صاحب نے، وہ جوڈیشل کمیشن کے جج کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ انکار کرتا۔ یہ جوڈیشل کمیشن پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنس کیا تھا اور کابینہ نے اناؤنس کیا تھا، اور جج صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ تو انکار کرنے والے کو بھی یعنی یا جس نے انکار کیا یا جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا، جنہوں نے اس سے انکار کرایا وہ زیادہ طاقتور لوگ ہیں، وہ زیادہ یعنی پاور رکھتے ہیں، اور جج صاحب نے سمجھا کہ ہاں جی مجھے اس میں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ سیدھی سیدھی ہے اور میں بیچ میں ہمیں پس جاؤں گا۔ اور اس لڑائی کا مقصد کیا ہے، یہ شاید جو مجھے لگتا ہے اگر میں اس کو اور ایک اینگل سے دیکھوں تو یہ ان لوگوں کو اپنی پٹاری سے باہر نکالنا ہے جو ابھی بھی عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا تو شکار کرنا ہو کسی ویل مچھلی کا تو اس کو ایک چھوٹی مچھلی تحفے میں پیش کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں یا اردو میں وہ جو آپ کانٹے کو آگے جو چارہ لگا کر پھینکتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو یہ کوئی بڑا شکار کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ پلاننگ ہے۔ جو شکار ہو رہا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے لیے کیا جال بچھایا گیا، وہ تو وہ سمجھتا کہ میری پاؤں مارا ہے۔ وہ جو ماؤس ٹریپ آپ نے دیکھا نا، چوہے تو بیچارے گھس جاتے ہیں اندر، اور ان کو تو اس خوشبو آ رہی ہوتی کھانے کی، اسی کی اشتہا میں وہ پاگل ہوتے ہیں، اور یا وہ پھر ٹریپ ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، یا وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ چوہوں کو بل سے نکالنے کی ایک جو ہے وہ ترکیب ہے، سازش ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی ایم رانگ، لیکن اس سے ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ وہ جو عدلیہ کے اندر وہ جو فیکٹر ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ بہت ہی عمران خان کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، وہ فیکٹر ابھی تک کہیں خاموشی سے کام کر رہا تھا، لیکن اب وہ کھل کر باہر آ گیا۔ تو اس کا کھل کر باہر آنا یا اس کو باہر لانا ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موو ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور موو ہو، اور آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بابی ٹریپ ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے مختلف نتائج دیکھیں گے۔ یہ نہ قاضی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، نہ یہ حکومت کی اور عدلیہ کی لڑائی ہے،
نہ یہ تینوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی استحکام لانے کے لیے ان سب کو تھوڑا تھوڑا باہر نکالنا بڑا ضروری تھا۔ تو گردنیں تو باہر آ گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ گردنیں اترتی ہیں یا وہ پورے کے پورے دھڑ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتے کے لیے ولاگ میں، اپنا گردنوں کا بہت خیال رکھیں۔